اصولوں پر جہاں آتا ہے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ یہ ہندوستان بہت عظیم ملک ہے دنیا میں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں پیدا ہوئے، بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں پیدا ہوئے، کہ میں نے یہاں کی مٹی کو سونگھا ہے۔ جس وقت کہ پہلی بارش کی بوند پڑتی ہے تو ایک سگندھ آتی ہے، اس کا مقابلہ میں نے دوسری جگہوں کے اوپر مٹی کو سونگھ کر کیا۔ جب بارش پہلی ہوئی تو مجھے وہاں کسی مٹی میں وہ خوشبو نظر نہیں آئی جو ہندوستان کی مٹی سے وہ خوشبو اٹھتی ہے جو پہلی بارش کی بوند کے بعد زمین سے وابستہ ہوتی ہے۔ جس ملک کے پاس، جس سرزمین کے پاس اتنی بڑی وراثت ہوگی، وہ وقتی طور پر کچھ ہوائیں جو چلیں گی مگر بہت زیادہ نقصان نہیں کر پائیں گی۔ شور ہوتا تھا تو کانوں سے سنا جاتا تھا، اب تو یہ حال ہوا ہے کہ نظر آتا ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، تو رہے گا تو وہی دیا جس میں جان ہوگی۔ اصولوں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہوں تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ یہ وہ شعر ہے جس نے بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان اور لفظوں کے شہنشاہ پروفیسر وسیم بریلوی کے بیچ فون پر قریب 1 سال پہلے لمبی گفتگو کی عبارت لکھی تھی۔ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کی تعریف میں کافی دیر تلک اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہیں۔ بات چیت کا سلسلہ شاہ رخ خان کی اس گزارش پر ختم ہوا کہ وسیم صاحب اگر آپ ممبئی آئیں تو ناچیز سے ملاقات ضرور کیجیے گا۔ تب وسیم صاحب فلم جوان کے لیے اپنی غزل اصولوں پر آنچ آنے والا شعر دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وسیم صاحب کے ساتھ حادثہ اور ناساز طبیعت میں ایک لمبا وقت نکل گیا۔ اب انترراشٹری شاعر پروفیسر وسیم بریلوی ممبئی کے مشاعرے میں شرکت کو تو گئے لیکن شاہ رخ خان سے ملاقات کو نہیں۔ دی لیڈر ہندی نے جب ان سے اسلام جم خان میں بات چیت کی تو انہوں نے شاہ رخ خان کی فلم جوان میں لیے گئے اپنے شعر کا ذکر کیا۔ ہمیں فون پر بتایا کہ ابھی وقت کم ہے، تھوڑی دیر میں واپسی کے لیے فلائٹ ہے۔ خیر ہمارے رپورٹر امجد خان نے ان سے تمام مدعوں پر بات چیت کی۔ ممبئی میں ایک بات وسیم صاحب بہت پتے کی کہہ آئے ہیں، وہ یہ کہ نفرتی ہوائیں وقتی ہیں، چلیں گی تو لیکن ملک میں محبت کی گہری جڑوں کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ کیوں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سر، آج کے جو نئے ابھرتے شعراء ہیں اردو کے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی دیکھیے، ابھرتے ہوئے جو بھی شعراء ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کا چلن ہوا ہے اس کے ذریعے بہت سے اچھے نام آ رہے ہیں اور کافی کچھ لوگوں سے بڑی امیدیں بنتی ہیں کہ یہ آگے چل کر بہت اچھا کریں گے۔ لیکن میں نئی نسل کے لیے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو شاعری ہمیں ان کے ذریعے پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، نو ڈاؤٹ اس کے اندر اسپارک تو دکھائی دیتا ہے، ان کے اندر چمک تو ہے، آگے چل کر کچھ بننے والی صلاحیت ہے۔ لیکن کیا ہے کہ آرٹ اور کلچر جو ہے، اب خاص طریقے سے آرٹ جو ہے بنیادی طور پر یہ سادھنا مانگتا ہے، مطلب ایک پورا کہنا چاہیے ڈیڈیکیشن مانگتا ہے، پورا اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دینا مانگتا ہے۔ تو اس میں جلد بازی نہ کریں، مطلب یہ کہ اتنی جلدی نہ دکھائیں۔ شہرتیں ملیں گی لیکن اس کے لیے جو تحمل چاہیے، جو برداشت چاہیے، جو سادھنا چاہیے، جو کہنا چاہیے کہ اپنے اوپر صبر و ضبط چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ وقت خود بخود فیصلہ کر دے گا کہ آپ میں کتنا دم ہے۔ اب وہ بقول میسر بدایونی کا وہ شعر ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، تو رہے گا تو وہی دیا جس میں جان ہوگی۔ لیکن اس کے لیے جو سادھنا چاہیے، جو ریاض چاہیے، جو پرسیورنس چاہیے، اس میں تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی میں کہوں گا کہ ہمارے نئے جتنے لکھنے والے کہنے والے ہیں، یہ متقدمین کو پڑھیں، متوسطین کو پڑھیں، متاخرین کو پڑھیں، تمام جو ہمارے شعراء کی پوری کہکشاں ہے ان کے کلام کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ ان کے جو نئے تجربات ہیں ان سے ملنے کے بعد ان کو اپنا انداز بیان مل سکے اور شعری اور ادبی دنیا میں مقام و مرتبہ مل سکے۔ وسیم صاحب یہ بتائیے کہ جو پرانے شاعر ہیں لگاتار جیسے آپ لوگوں کو سننے کے لیے آپ کی جوانی میں اور یہ جو پرانے جتنے بڑے نام ہیں سننے کے لیے آپ جیسے شعراء کو لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ آیا کرتی تھی، کیا لگتا ہے کہ وہ جو آپ لوگوں کی ایک جو فہرست ہے، اس کے بعد جو نئی جنریشن ہے اس فہرست کے اندر کس طرح کا گیپ دیکھتے ہیں آپ؟ ان شعراء کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان شعراء کو کس طریقے سے محنت کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو سننے کے لیے میں نے ابھی یہی تو عرض کیا آپ سے کہ نئے جو بچے ہیں ان کے اندر ذہانتیں ہیں، ان ذہانتوں کو راہ ملنے کے لیے محنت چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنی بیک گراؤنڈ کو مضبوط کریں شعری اور ادبی حوالوں سے، تاریخ کو پڑھیں پوری، تو اس کے بعد ان کے اندر اور بہتر کہنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اپنا مقام حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ وسیم صاحب کیا کہیں گے آج کا جو ماحول ہے، ہندوستان کا نفرتی جو ماحول ہے، کیونکہ اردو ایک ایسا ادب ہے دیکھیے ایسا، میں ان چیزوں کے اوپر جو سیاسی موضوعات ہیں ان کے اوپر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا ہوں، مگر میں ایک بنیادی بات آپ کو کہ یہ ہندوستان
بہت عظیم ملک ہے دنیا میں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں پیدا ہوئے. اور اس کی ایک ذرا سی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں کی مٹی کو سونگھا ہے. جس وقت کہ پہلی بارش کی بوند پڑتی ہے تو ایک سگندھ آتی ہے. اس کا مقابلہ میں نے دوسری جگہوں کے اوپر مٹی کو سونگھ کر کیا. جب بارش پہلی ہوئی تو مجھے وہاں کسی مٹی میں وہ خوشبو نظر نہیں آئی جو ہندوستان کی مٹی سے وہ خوشبو اٹھتی ہے جو پہلی بارش کی بوند کے بعد زمین سے وابستہ ہوتی ہے. تو میرا ماننا ہے کہ وہ خوشبو جو ہے وہ فقیری کی خوشبو ہے، وہ روحانیت کی خوشبو ہے، وہ ادھیاتم کی خوشبو ہے. اور جس کے پاس اتنی بڑی ورثہ ہوگا، جس ملک کے پاس، جس سرزمین کے پاس اتنی بڑی وراثت ہوگی، وہ وقتی طور پر کچھ ہوائیں جو چلیں گی مگر بہت زیادہ نقصان نہیں کر پائیں گی. اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. یہ میرا ایک شعر ہے، اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. اس شعر میں ایک گانے میں اس طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ اس میں کچھ لفظ بدلنے کی بات تھی. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنے شعر آپ کا اصلی ایسی پہنچا دوں گا، اس کے بعد گانے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ان کی کہنا چاہیے سخن فہمی تھی. میں تو اس کے لیے بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو پسند کیا تھا، تو میں نے اجازت دے دی تھی.